اس میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ جہاں تک تو ہے اس کی حرمت کا تعلق، وہ تو دین ہمیشہ کے لیے کامل ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اب ہم نہیں کر سکتے۔ موسیٰ کی شریعت میں کمی بیشی محمد نے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد کی شریعت میں کون کرے گا؟ تو اب جو حرام ہو چکا وہ حرام ہے، جو حلال ہو چکا وہ حلال ہے، سیدھی سیدھی بات۔ سارا مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا۔ امپلیمنٹیشن کے ضمن میں سود کی حد تک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹوٹل ریولوشن کے بغیر اس سود کی ایریڈیکیشن ناممکن ہے، اس لیے کہ دو راستے کھلے رکھیں گے آپ۔ ایک آدمی کو انویسٹمنٹ کا ایک ایسا راستہ بھی مل رہا ہے جس میں گارنٹی ہے کہ اس کا مال کہیں نہیں جائے گا، گورنمنٹ گارنٹی کرتی ہے نا، جتنے بھی شیڈول بینکس ہیں ان کی گارنٹی تو حکومت، اور اسے ایک فکس پروفٹ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ دوسرا وہ ہے جس میں خطرہ ہے، نقصان کا بھی ہے اور یہ بھی ہے اور شراکت بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں۔ کیوں جائے گا؟ کسی کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اس راستے کی طرف انویسٹ کرے گا۔ پانی تو ہمیشہ سلوپ کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستہ بند کر دیجیے، اب کیا کرے گا آدمی؟ کہاں لے جائے گا؟ گھر میں رکھے گا؟ گھر میں رکھے گا تو برف کی طرح پگھلے گا، وہ تو انفلیشن سے، ڈیویلویشن سے پگھلے گا۔ تو جب ایک راستہ بند ہو جائے گا، لا محالہ اب پارٹنرشپ ہے، شراکت یا مزاربت، دو شکلیں جو شریعت میں جائز ہیں، لا محالہ آدمی ادھر رخ کرے گا، تھرڈ آلٹرنیٹو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ انٹرسٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، جو آپ کی جی این پی ہے، جو آپ کے وسائل و ذرائع اللہ نے آپ کو ملک کے اندر دیے ہیں، آپ اس سے اوپر تو نہیں جا سکتے۔ یو کانٹ آؤٹ گرو یور اسکن۔ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے۔ ہم نے خراب کیا ہے باہر سے قرضے لے لے کر، اور بیندھ کر رکھ دیا ایک ایک بچے کو کہ پیدا ہوتے ہی وہ اتنے روپے کا جو ہے مقروض ہوتا ہے، اور ساری آرٹیفیشل ہم نے خوشحالی پیدا کی ہے۔ ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کے اندر ہی ہم رفتہ رفتہ تدریجاً اپنے قدموں کو مضبوط کرتے ہوئے اٹھتے، اور یہی کام ہو جائے گا۔ انٹرسٹ بند کیجئے، لا محالہ آپ کو اپنے وسائل کے اوپر اٹھنا پڑے گا۔